پیسے کا حاکم جا کے پڑا ہے انعام اور لاٹری کے گھر میں. محبت اور اولاد کی فرما برداری یا اولاد کے نصیب سے پیسہ ملنے کے اعتبار سے اپنی زندگی میں اس ویک میں یا انہی ڈیز میں جب سفر کر رہے ہیں تو ان ایام میں سفر کرنا ان کو فائنینشلی طور پہ فائدے کی طرف لے کے جائے گا. کسی جگہ کے اوپر ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں, کسی جگہ کے اوپر اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی ابراڈ یا بیرون ملک کو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, اس اعتبار سے ان کو کامیابی ملنے کے چانسز بہت ایکسپیکٹڈلی ہائی لائٹڈ ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. آپ اسٹرالوجر ہے اور بڑا زبردست ہمیں اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ریڈنگ دیتے ہیں. ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے, ایک تو 14 سپتمبر کو مرکری ٹرانزٹ ان ورگو ہو رہا ہے. یہ ایک ٹرانزٹ بہت زبردست ہے. اس کے بعد کے امپیکٹ یہ ہوں گے کہ ہم 15 سپتمبر سے 30 سپتمبر کا پوچھیں گے سر سے کہ اس کے اندر, کیونکہ 2 اکتوبر تک اس کی جو ٹرانزٹ ہے یہ رہے گا, اور یہ بیچ میں گرہن بھی آ رہا ہے, سورج گرہن, اس کے پری افیکٹس اور پوسٹ افیکٹ بھی آئیں گے, بلکہ چاند گرہن کے بھی پوسٹ افیکٹ ابھی چل رہے ہیں, اور ابھی سورج گرہن کے پری افیکٹس اور اس کے بعد پوسٹ افیکٹ. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ مڈ آف جو منتھ ہے سپتمبر کا, ہم پوچھیں گے ٹاپ زوڈک سائن, اور اس میں پیسے کے اعتبار سے, فائنینشلی اعتبار سے جو ٹاپ پہ زوڈک کون سے ہیں. لاٹری جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ٹریول سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کن کے لیے سب سے اچھا ہے, اور اس میں کیا کیا تبدیلی ہیں, یہ ساری باتیں جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ اللہ کرم ہے. فلک آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر بتائیے گا, یہ جو مرکری ٹرانزٹ ان ورگو جو کہ 14 کو ہو رہا ہے, لیکن ہمارا 15 سے 30 سپتمبر بھی, اور 15 سے 30 سے ہم دیکھیں تو اس میں شرف عطارت کا یہ ٹائم ہے, کیونکہ مرکری جب بھی ورگوں میں آتا ہے تو اس کو شرفی درجات ہوتا ہے. اوبیسلی یہ شرفی درجات اس سال ہوں گے جا کے 23 سپتمبر کو. اس لحاظ سے سب سے پہلا جو زوڈک سائن فوائد بینیفٹس حاصل کرے گا اس میں آتا ہے ٹورس برج سور. ٹورس کو دیکھا جائے تو ٹورس والوں کی زندگی میں, کیونکہ یہ پیسے کو رول کرتا ہے, اور ٹورس والوں کی زندگی میں پیسے کا حاکم جا کے پڑا ہے انعام اور لاٹری کے گھر میں. محبت اور اولاد کی فرما برداری یا اولاد کے نصیب سے پیسہ ملنے کے اعتبار سے. پھر یہاں پہ مرکری رہتے ہوئے 7ویں نظر سے ان کے 11th ہاؤس کو بہت اچھی نظر سے دیکھے گا, جو کہ سوشلی طور کے پر لنکس کو گرو کرے گا, کچھ نئے لوگ ان کی زندگی میں شامل کروائے گا. اس کے علاوہ کریئر, کاروبار, بزنس میں جو نئے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں ان سے زندگی میں نسبتاً کامیابی زیادہ ملنا شروع ہوگی. تو سب سے امپورٹنٹلی چیز یہ ہے کہ ٹورس والوں کی زندگی میں پیسہ آ رہا ہے, لاٹری سے بھی آ رہا ہے, کام سے بھی آ رہا ہے, ملازمت سے بھی آ رہا ہے, اور ان کی زندگی میں جو لوگ ان کے کام کی جگہ کے اوپر حسد بغض رکھتے ہیں وہ ان کی زندگی میں زیر ہونا شروع ہوں گے. اچھا, یہ چیز ان کی زندگی میں نسبتاً بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی گرہن کے افیکٹ سے بھی, گرہن پہ بھی, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بیسکلی ان کے زائچے میں مرکری کا ٹرانزٹ. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ٹورس والوں کی زندگی میں اس طرح کے بزنسز جو کہ لینڈ ایگریکلچر میں کر رہے ہیں, جو کہ کسی بھی طور کے اوپر پراپرٹی میں کر رہے ہیں, وہیکل میں کر رہے ہیں, اس طرح کی انویسٹمنٹ سے بھی ان کو فائنینشلی طور کے اوپر سیل پرچیز میں فوائد ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سیکنڈ زوڈک سائن کی بات کی جائے تو جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے جیمنائی برج جوزف. جیمنائی کو دیکھا جائے کیونکہ یہ ان کے اپنے مائنڈ کے ریلیٹڈ پلانٹ ہے, اور زائچے کے 4تھے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے. تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کی زندگی میں ایک تو ان کو اپنے گھر کا سکھ ملنا شروع ہوگا. گو کہ گرہن جو ہے کہیں پہ تھوڑا سا تلخ چیزوں کو اجاگر ضرور کرے گا, لیکن ان کے مائنڈ کی کیپیبلٹی یہ ہوگی کہ یہ اس طرح کے تمام مسائل کو بہت اچھے انداز میں حل کر لیں گے, کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ ان کے مائنڈ کے ہاؤس میں ہے. اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کی زندگی میں, کیونکہ پیسے کا حاکم اپنے ذاتی گھر سے ٹرانزٹ کرنا ہے, ان کی زندگی میں سفر کا حاکم فائدے فیور کے گھر میں ہوگا. تو اس چیز کی انڈیکیشن نظر آتی ہے کہ جیمنائی والے جو لوگ ہوں گے اپنی زندگی میں اس ویک میں یا انہی ڈیز میں جب سفر کر رہے ہیں تو ان ایام میں سفر کرنا ان کو فائنینشلی طور پہ فائدے کی طرف لے کے جائے گا. یعنی کہ سفر ان کی زندگی میں وسیلہ ظفر ہوگا. پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ سبلنگس کے ساتھ مل کے ہے, ریلیٹیو کے ساتھ مل کے ہے, کوئی فیملی بزنسز ہیں, تو وہاں سے ان کو فائنینشلی طور کے اوپر کامیابی ملنے کے چانسز بہت ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہیں, اور یہ کامیابی کا سفر شروع ہوگا 23 سپٹمبر کے بعد سے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اس طرح کے چانسز بہت ہائی لائٹڈ نظر آتے ہیں کہ یہ اپنے کریئر, کاروبار میں کچھ نئی ریفارمز کرنا شروع کریں گے, کچھ نئی تبدیلیاں کرنا شروع کریں گے, کچھ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروائیں گے, اور کچھ نئے عملی معاہدوں کی طرف جائیں گے جو ان کے کریئر میں ایک نئی ڈائریکشن کو اوپن کرے گا, ایک نئی جہت کی طرف چیزوں کو لے کے جائے گا. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں نہ صرف فائنینشیل سٹیبلٹی ہے بلکہ ذہنی طور کے اوپر بھی تقویت کی طرف مائل ہونا شروع ہوگا. اب اس میں تھرڈ زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو جو تیسرا زوڈک سائن ہے
یہ میرے پاس پھر آئے گا لیو برج اسد. لیونز والوں کو دیکھا جائے تو یہ جو پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے یہ چارٹ میں ان کے پیسے کے گھر میں ہے. تو سب سے زیادہ بینیفٹ ٹورس کے بعد جن کو ملنا ہے وہ ملے گا لیونز والوں کو. برج اسد کے حاکم جو لوگ ہوں گے یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے پر نہ صرف اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گے بلکہ اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ جو ہے وہ دینے کی طرف آئیں گے. یہ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کے مطابق جو پیسہ بنانا چاہ رہے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق جو چیزیں اپنی زندگی میں فائنینشلی طور پہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس اعتبار سے کامیابی انشاءاللہ حاصل کریں گے. پھر اس اعتبار سے لینز والوں کی زندگی میں یہ بھی بڑی خوش بختی ہوگی کہ ان کی زندگی میں ایزی منی نظر آتا ہے, کہ محنت کم ہوگی, مالی طور پہ فائدہ زیادہ ملے گا, اور اگر ماضی میں کہیں پہ ان کی کوئی پیمنٹ کسی جگہ کے اوپر سٹک یا رک چکی ہیں وہاں سے پیمنٹ ملنا شروع ہوں گی, کیونکہ جوپیٹر کی کمبینیشن بہت اچھی ہے ان کے 11th ہاؤس میں اور اوپر سے پیسے کے گھر میں شرف ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں پیسے کا بڑھاوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اب میرے پاس ان زوڈک سائن کے علاوہ جو کہ ٹورس ہے, جمنائے ہے, لیو ہے, اس کے بعد جو سب سے زیادہ بلیسنگز اور خوش بختی ملنا شروع ہوگی وہ پھر آئے گی سیجیٹیریس والوں کو. سیجیٹیریس والوں کے زائچے میں, کیونکہ یہ ان کے کریئر, کاروبار, عزت کا پلانٹ ہے. اس کے بعد یہ ان کی زندگی میں ان کی شراکت کا, ازدواجی زندگی کا, پارٹنرشپ کا اور ملازمت سے فائدے کو رول کر رہا ہے. تو سیجیٹیرینز ایک ایسا چوتھا زوڈک سائن ہوگا کہ جن کی زندگی میں کریئر کی گروتھ ہوگی, کام میں کچھ اضافہ بھی ہے, کام میں کچھ تبدیلی بھی ہے, کام میں کچھ بڑھاوا بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے سیجیٹیرینز جو کہ بہت طویل عرصہ سے کسی جگہ کے اوپر ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں, کسی جگہ کے اوپر اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی ابراڈ یا بیرون ملک کو انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, اس اعتبار سے ان کو کامیابی ملنے کے چانسز بہت ایکسپیکٹڈلی ہائی لائٹڈ ہیں. اور اگر وہ اس طرح کی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تو اس فیز میں ان کے عزت رتبے کے ساتھ ساتھ فائنینشلی طور پہ گروتھ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سیجیٹیرینز والے جو افراد ہیں یہ اپنی زندگی میں کچھ نئے پارٹنرشپ کے کاموں کی بنیاد رکھیں گے, اور شراکت کی بنیاد رکھنا ان کی زندگی میں ایک میوچل بینیفٹس کی طرف, ان کی زندگی میں ایک نئے سفر کی طرف ابتدا ہوگی. تو یہ 4 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ مرکری ٹرانزٹ ان ورگو ان کی زندگی میں نہ صرف فائنینشلی طور پہ بینیفٹ لے کے آئے گا بلکہ عزت, رتبے, ساکھ کے علاوہ ٹورس والوں کے لیے اور لینز والوں کے لیے انعام, لاٹری اور پیسے کے اعتبار سے کچھ نئی ڈائریکشن زندگی میں سٹارٹ کروا دے گی. زبردست. یہ 4 کو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ناظرین اس میں بینیفٹ ہے مرکری ٹرانزٹ. اچھا سر, اس میں بھی ٹریول کا تھوڑا سا بتا دیں کہ ٹریول کرنا چاہیے کیونکہ گرہن بھی ہیں لوگ. دیکھیں فلک, اس میں کیونکہ ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ ہے 15 سے لے کے 30 تک, گرہن سورج بھی آ رہا ہے نا بیچ میں. سورج گرہن جو ہے وہ جا کے آ رہا ہے 21 اور 22 کی درمیانی شب. اب سفر کے اعتبار سے اوبویسلی 2 گرہنوں کے درمیان میں آپ کو سفر جب بھی کرنا ہے ایک تو وہ غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اشد ضروری سفر ہے تو اس سے پہلے صدقہ ضرور دینا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ جتنی خوش بختیاں بھی میں نے بتائی ہیں تو اس کے ساتھ پیرللی طور کے اوپر آپ کو جو ہماری گرہن والی ویڈیوز ہیں اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے, تاکہ گرہن کے جو صدقات ہیں, جو ریمیڈیز ہیں, جو احتیاط ہیں وہ بھی آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. کیونکہ یہ فوائد اور یہ بینیفٹس آپ لوگوں کو مل رہے ہیں, لیکن اس کی پوٹینسی کتنی ملتی ہے, اس پوٹینسی کے لیے بڑھانے کے لیے آپ کو ریمیڈیز اپنانے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں گرہن کے منفی اثرات نہ ہوں, گرہن کی جو نیگیٹیوٹی ہے یا نیگیٹو انرجیز ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو, تو اس اعتبار سے سب سے پہلے آپ نے ایک تو نماز آیات ادا کرنی ہے جو کہ آپ گرہن سے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور گرہن کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اپنا ایک صدقہ دینا ہے, اور یہ صدقہ جو آپ دیں گے وہ ہوگا 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر. یہ آپ نے مکس کر کے یا تو اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں یا قریبی کسی پارک میں ڈال دیں یا کسی غریب مستحق کو دے دیں. تو یہ صدقہ کرنے سے بھی ہر طرح کی مشکل, رکاوٹ, پریشانی 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر, اس کو مکس کر کے یہ دینا شروع کریں تو اس سے جو گرہن کے نیگیٹو اثرات ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ جنات وغیرہ کو جو چھت پہ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ اس کی نیت کر کے ڈالنا ہے کہ ویسے پرندوں کو؟ جنات کی نیت کر کے نہیں ڈالنا, اس میں ہم نے حشرات الارض, کیڑے مکوڑے اور پرندوں کی دعوت کی نیت. کیونکہ جنات کا پتہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, اکثر میں نے یہ سنا تھا کہ کہتے ہیں کہ گوشت بھی آپ ڈال ہیں نا چھت پہ تو وہ جنات کے لیے ہوتا ہے, اگر چیل کو وہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ نہیں, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نو ڈاؤٹ کچھ سحر یا کچھ سحری چیزیں اور ایسی چیزیں جو کہ ہوائی طور کے اوپر سفر کر رہی ہوتی ہیں آپ کے گھروں کی چھتوں کے اوپر سے, تو اوبویسلی وہ اپنا حصہ تو لے جاتی ہیں بیچ میں سے, لیکن اوبویسلی آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت پہ ڈال رہے ہیں. نیت آپ کی جو ہوگی آپ کو اس کا بینیفٹ ملنا ہے. اب وہ چیز کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا اس سے آپ کا کوئی لینا دینا. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے ڈال کے آ جانا تو اس گرہن کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. یہ جو نشان بنتے ہیں کہتے ہیں گرہن میں
وہ دیکھیے اس میں فلک ایسا ہوتا ہے کہ جو چاند گرہن کے ہوتے ہیں نا نشانات، کچھ ہوتے ہیں جو کہ ویزیبل آپ کے باڈی کے اوپر سامنے فیس پہ بن جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں آپ کے کمر پہ، گردن پہ، باڈی کے کسی حصے کے اوپر آگے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہے نا، ان کے لیے یہ چیز بارہا طور کے اوپر بار بار کہی جاتی ہے کہ جب گرہن لگا ہے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں. کھلے آسمان کے نیچے اگر جائیں گے تو اس طرح کے کوئی نہ کوئی بچوں کے باڈی پارٹس کے اوپر اثر ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مزوری یا کوئی پریشانی یا پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں، گرہن کے ٹائمنگز میں آپ نے کیئر یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو کہ بہت تیز دھار نکیلی چیز سے ہو، چھری وغیرہ، جیسے کہ آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، آپ نے سلائی کڑھائی نہیں کرنی، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ نکیلی چیز سے تیز دھار سے کر رہے ہوں. آپ اپنے روٹین کے کام کریں، آپ وظائف کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور اگر آپ جو ہے فری ہیں تو پھر آپ، کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو آپ سو جائیں. صرف آپ نے نکیلی چیز سے احتیاط کرنی ہے. ادروائز سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں کہ جن کے کہیں نہ کہیں جسم کے حصے پہ کوئی کٹ لگا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے گرہن کے ٹائمنگز میں تھوڑی سی احتیاط کی جاتی ہے، اسپیشلی پریگننٹ خواتین کی. اور سر کی پریڈکشن تھی جو سیلاب وغیرہ پہ، زلزلے پہ، وہ بھی پوری ہوئی کہ کس طرح ہم نے دیکھا؟ تو میں تو دعا کر رہا تھا کہ نہ ہی پوری ہو، لیکن یہ کیلکولیشن تھی سر کی، اور یہ میں بلکہ فون بھی کیا میں نے سر کو کہ آپ نے بتایا تھا کہ سیلاب اور اس طرح کی چیزیں. سر یہ 15 سے 30 میں بھی دیکھ رہے ہیں کچھ؟ یہ فلک ابھی پورا مہینہ منتھ آف سپٹمبر میں آپ کو نظر آئے گا، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو مزید نظر آئیں گی جو کہ زلزلوں کی شکل میں ہیں. یہ آئیں گی ابھی؟ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوں گی، یہ آپ کو گلوبلی طور پہ پوری دنیا میں نظر آئیں گی. زلزلوں کی شکل میں، لڑائیوں کی شکل میں، تحریکوں کی شکل میں، جنگ و جدل کی شکل میں، اور عوام میں فرسٹریشن کی شکل میں، اور کہیں نہ کہیں پہ اموات جو ہے پوری دنیا میں تھوڑی سی بڑھ جائیں گی. اور یہ جا کے سلسلہ تھمے گا جب جوپٹر اپنی پوزیشن چینج کرے گا 15 اکتوبر کو. تو 15 اکتوبر سے پہلے یہ حالات رہیں گے. اس کی ایگزامپلز ماضی میں اگر آپ دیکھیں، رشیا کا زلزلہ ہے، افغانستان کا زلزلہ ہے، پاکستان کا سیلاب ہے، انڈیا کا سیلاب ہے، اس کے بعد پشاور کے زلزلے ہیں، اور ماضی یا ابھی حالیہ اگر ہم دیکھیں جنگیں کر رہا ہے، اسرائیل کا جو قطر کے اوپر حملہ ہے، اس کے بعد نیپال کے جو حالات ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو فرانس میں بھی ایک نئی خانہ یوکے میں بھی وہ فوج تیار، یہ چیز آپ کو 15 اکتوبر تک نظر آئے گی دنیا کے ہر خطے میں. یہ 2025 تو مارچ بن گیا، مارچ کا نمبر ہے، جنگ و جدل کا نمبر. سر بہت شکریہ آپ کا. ناظرین انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، چاہے زوڈک سے ریلیٹڈ ہو، جنگوں سے ریلیٹڈ ہو. ہمارا مقصد ہے آپ کو صرف احتیاط کروانا تاکہ آپ لوگ بچ سکیں. دیکھیں ابھی فیصلہ اللہ کا ہے، کرنا میرے اللہ نے ہے، یہ جسٹ ایک کیلکولیشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.